کیا آپ نے کبھی ڈرائر سے قمیض نکالی ہے اور اس کے ساتھ کوئی موزہ چپکا ہوا پایا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ موزہ اتارتے ہیں تو وہ پھر بھی قمیض کی طرف متوجہ ہوتا ہے، چاہے وہ ایک دوسرے کو چھو بھی نہ رہے ہوں۔ یہاں آخر ہو کیا رہا ہے؟ دراصل قمیض اور موزے کے درمیان ایک الیکٹرک فورس ہوتی ہے۔ الیکٹرک فورسز ایک قسم کی نان کانٹیکٹ فورسز ہیں، یعنی یہ ان چیزوں پر بھی اثر ڈال سکتی ہیں جو ایک دوسرے کو چھو بھی نہیں رہیں۔ اگر آپ نے کبھی دو غبارے ایک دوسرے سے دور جاتے ہوئے دیکھے ہیں، یا اگر آپ نے کبھی اپنے بالوں کو کسی چیز جیسے غبارے یا سویٹر کے ساتھ چپکتے ہوئے دیکھا ہے تو میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ لیکن ڈرائر سے نکالنے کے بعد قمیض اور موزے کے درمیان الیکٹرک فورس کیوں ہوتی ہے؟ دراصل الیکٹرک فورسز کی وجہ میٹر کی ایک خاصیت ہے جسے الیکٹرک چارج کہتے ہیں۔ میٹر چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنتا ہے جن پر مثبت، منفی یا نیوٹرل چارج ہو سکتا ہے۔ نیوٹرل کا مطلب بس یہ ہے کہ اس کا الیکٹرک چارج صفر ہے، نہ مثبت اور نہ منفی۔ جب یہ سارے چارجز جمع کیے جاتے ہیں تو زیادہ تر چیزوں پر نیٹ چارج تقریباً نیوٹرل ہی ہوتا ہے، ورنہ تو ہم ہر طرح کی چیزوں سے جا کر چپک رہے ہوتے، بالکل اس موزے کی طرح۔ لیکن کسی چیز کا چارج بدل بھی سکتا ہے، تو ڈرائر میں ساری حرارت اور حرکت کی وجہ سے قمیض کے کچھ منفی چارجز موزے میں چلے گئے۔ اب جب آپ دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دونوں پر الیکٹرک چارج آ چکا ہوتا ہے اور ان کے درمیان الیکٹرک فورس ہوتی ہے۔ اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ الیکٹرک فورس کیوں ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی سمت اور طاقت کو کیا چیز متاثر کرتی ہے۔ الیکٹرک فورس کسی چیز کو اٹریکٹ یعنی اپنی طرف کھینچتی یا ریپیل اپنے سے الگ کر سکتی ہے، لیکن آپ کیسے جانیں گے کہ الیکٹرک فورس اٹریکٹ کرے گی یا ریپیل؟ دراصل جیسے کہا جاتا ہے، مخالف آپس میں اٹریکٹ ہوتے ہیں، یعنی جس چیز پر منفی الیکٹرک چارج ہے وہ مثبت چارج والی چیز کی طرف اٹریکٹ ہوگی۔ اگر دوسری چیز بھی منفی طور پر چارجڈ ہو تو دونوں چیزوں پر ایک ریپلسو فورس لگے گی اور وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ موزہ اور قمیض ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوں تو ان پر اپوزٹ نیٹ چارجز ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان کے درمیان اٹریکٹیو الیکٹرک فورس ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس الیکٹرک فورس کی طاقت کتنی ہو سکتی ہے۔ طاقت کچھ عوامل پر انحصار کرتی ہے۔ سب سے پہلے، ہر چیز کا چارج فورس کے متناسب ہوتا ہے۔ جتنا مضبوط چارج ہوگا اتنی ہی مضبوط الیکٹرک فورس ہوگی، تو جتنا زیادہ الیکٹرک چارج ہوگا اتنی ہی زیادہ الیکٹرک فورس ہوگی۔ ایک اور عنصر یہ ہے کہ چیزیں آپس میں کتنے فاصلے پر ہیں۔ جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا ہے الیکٹرک فورس کمزور ہو جاتی ہے۔ فورس کم ہوتی جاتی ہے جیسے جیسے ہمارا فاصلہ بڑھتا ہے۔ جب آپ موزہ قمیض سے دور کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ ان کے درمیان اٹریکشن اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی۔ تو اگلی بار جب آپ خود کو کپڑے دھوتے ہوئے پائیں اور قمیض سے موزہ الگ کرنا پڑے تو یاد رکھیں کہ اس سب کی وجہ وہ نہ نظر آنے والی الیکٹرک فورسز ہیں۔